تیسری آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ۔ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام یعنی آج پورا کر دیا۔ میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ پسند کر لیا۔ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا اور اس کو منسوخ کر کے دوسرا کوئی دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ فائدہ: حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مژدہ ہے، حج کے موقع پہ نازل ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے اور اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل اور تتمیم ہوئی ہے، اور اسی میں آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے یہاں اس وقت دو عیدیں جمع تھیں، ایک جمعے کا دن کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے بمنزلہ عید کا دن ہے، اور دوسری عرفہ کا دن، وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جمعے کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑا مژدہ ہے جو اس آیت شریفہ میں سنایا گیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضے سے کہ دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین کے مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے، تو کتنے ذوق و شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وہی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی، جب تک وہی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت شریفہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر سورہ نساء نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی۔ یہ اللہ پاک کے پاک کلام کی عظمت اور ہیبت تھی جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو۔ یہاں تک چند آیات کا ذکر تھا، آگے چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔